پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 15واں باب۔ کیوں سکون کی سانس نہیں لینے دیتا یہ دل، کیسی بے چینی بے قراری ہے میرے خدا۔ علی نے شام کے دھندلکے میں سرخ ہوتے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ گھر کے کشادہ ٹیرس پر جھکی چیکو کے گھنے پیڑ کی شاخیں ہوا سے ہل ہل کر شاید اس کے ارد گرد پھیلے سناٹے کو کم کرنے کی اپنی سی سعی کر رہی تھیں، لیکن جو سناٹا ویرانہ اس کے دل کا مقدر بن گیا تھا اس کا کوئی کیا کرے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر درخت سے ایک پتا توڑ کر مسلا۔ ہری کسیلی سبزے کی خوشبو اس کے آس پاس پھیل گئی۔ اسے چیکو پسند تھے۔ بچپن میں بابا سائیں کے ایکڑوں پر پھیلے امرودوں اور چیکوؤں کے باغ میں سارا دن دونوں جانب لگے قطار در قطار درختوں کی شاخوں سے گھری تاریک اور ٹھنڈی پگڈنڈیوں پر کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان شاخوں سے امٹتی چیکوؤں کی خوشبو جیسے اس کی رگ رگ میں بسی تھی۔ اپنے کمرے کے باہر یہ درخت اس نے بابا کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اس کے قد کو بڑھتے دیکھ کر تالیاں بجائی تھیں، شاخوں کو ہاتھ پاؤں پھیلاتے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اس کے توانا ہوتے تنے کی گولائی کو اپنی باہوں میں لے کر پیار کیا تھا اور اس پر پہلا بور اور پھل آنے کی خوشی منائی تھی۔ یہ درخت اس کے بچپن کا ساتھی تھا، جوانی کا ہمراز تھا، اس کے خوابوں، خیالوں اور اندیشوں کا سانجھا تھا۔ لیکن اب لگتا تھا کہ اس کی مانوس خوشبو اور جانا پہچانا وجود بھی اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں دے پا رہا جس کی اسے اپنے اس بچپن کے دوست سے ایسے موقع پر ملنے کی عادت تھی۔ پہلی بار جب وہ 8ویں کلاس میں کچھ دوستوں کے ساتھ بنا بتائے اسکول کے بجائے شہر چلا گیا تھا سنیما دیکھنے، بابا سائیں نے نہ صرف پہلی بار اس کو سارے گھر، خاص طور پر نوکروں کے سامنے ڈانٹ پلائی تھی، بلکہ تاحکم ثانی کمرے سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، تو وہ اپنے کمرے سے متصل ٹیرس پر کھڑا گھنٹوں غصے میں کھولتا جان جلاتا رہا تھا۔ اس وقت اس درخت پہ اسی کی طرح جوانی آنا شروع ہی ہوئی تھی۔ اس کی نوخیز شاخیں اس کے اپنے چہرے پر اگتے نئے سبزے کی طرح شرمائی سی سر اٹھا رہی تھیں۔ اس کی ہری کوپلوں سے بھری ڈالیوں میں اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ کو ختم کرنے تو کیا، کم کرنے کی بھی سکت تو نہیں تھی، لیکن اس 14 سال کے ناراض نوجوان کو اپنے وجود سے چھن چھن کر آتے ہوا کے جھونکوں سے سلا دینے کا فن ضرور آتا تھا۔ مغرب کے پھیلتے اندھیرے میں جب اس کی ماں نے آ کر اس کے زمین پر پڑے بے خبر سوتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر جگایا تھا، تو اسے اپنے سونے سے پہلے اس درخت کی لہلہاتی جھومتی شاخوں کو دیکھے جانا ہی یاد تھا۔ اس کا غصہ کم ہو گیا تھا، جھنجھلاہٹ کی جگہ ندامت اور ماں باپ کے اعتماد کو زخم پہنچانے کی افسوس نے لے لی تھی۔ بابا سائی سے معافی مانگنے اور آئندہ ان بگڑے دوستوں سے دور رہنے اور سیدھے اسکول جانے اور آنے کے وعدے کے بعد ماں کے ہاتھ سے مزیدار کھانے کے نوالوں سے پیٹ بھرے جب وہ خوش اور مطمئن اپنے کمرے میں واپس آیا تھا، تو کھڑکی سے آتے ہوا کے جھونکوں اور دیوار پر جھومتے اس درخت کے سائے نے اسے باور کروایا تھا کہ دوست، اس سارے قصے کو بحسن خوبی اختتام پذیر کرنے میں اس ناچیز کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے۔ پھر اسکول سے یونیورسٹی تک کے سفر میں کبھی زندگی کی خوشیوں کا خمار اور کبھی چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور پریشانیوں کا ملال اس نے بارہا اسی درخت کی پروان چڑھتی شاخوں پر نظریں جمائے بانٹا تھا۔ بابا سائیں کے ساتھ اس کی سب سے طویل اور صبر آزما سرد جنگ، جو اس کے کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کے بعد ٹیچنگ کرنے کے فیصلے سے شروع ہوئی تھی، اسی درخت کے سامنے ختم ہوئی تھی۔ اس کے خاندان میں ملازمت کرنے کا نہ کوئی رواج تھا اور نہ کوئی جواز۔ نئی نسلیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ضرور ہونے لگی تھیں، لیکن اس کا فکر روزگار سے دور دور کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جدی پشتی زمیندار تھے، لامحدود زرخیز اور سونا اگلتی زمینوں کے مالک و مختار۔ محدود اور لگی بندھی آمدنی والی ملازمت سے ان کا کیا لینا دینا تھا؟ علی کی ضد اور مرضی اس وقت تک تو ٹھیک تھی جب تک وہ اپنی خوشی اور آرزو پوری کرنے کے لیے جو دل چاہے اور جتنا چاہے پڑھ رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ وہاں کھڑا ہوا جہاں اس کی یہ خوشی اور آرزو اپنی حدیں عبور کر کے خاندان کے لگے بندھے نظام اور طور طریقوں سے ٹکرانے لگی۔ نوکری، اور وہ بھی ٹیچنگ۔ کوئی نوکر شاہی قسم کی سرکاری ٹھاٹ باٹ کی ملازمت تو پھر بھی شاید کچھ دن اس کی دلجوئی کرنے کی خاطر برداشت کر لی جاتی، لیکن عام اسکولوں میں عام لوگوں کے عام بچوں کو علی سلیمان شاہ کا اکلوتا بیٹا پڑھائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ علی کی اس مرتبہ کچھ نہ چلی، نہ بھوکا پیاسا کمرے میں بند رہنا، نہ بول چال ختم کرنا اور نہ ہی ماں کی گود میں سر رکھ کر بابا سائی تک سفارش پہنچانے کی آزمودہ ترکیب آزمانا۔ بابا سائی کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ضد کو ماننے والی سمجھ ان کے بس سے ویسے بھی باہر تھی۔
وہ اپنی جگہ اور بات سے ذرہ بھر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، لیکن وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ بات دنوں سے ہفتوں اور ہفتوں سے مہینوں میں بدل گئی۔ حویلی کے در و دیوار اس کی ہنسی، ماں سے خوشگپیوں اور بابا سائی سے لاڈ پیار کی نوک جھونک سننے کو ترس گئے۔ علی نے اپنی شکل کم سے کم دکھانے اور بات کم سے کم کرنے کی جو قسم کھائی تو بالآخر بابا سائی کو ہی جھکنا پڑا۔ بیوی کی آنکھوں کی ویرانی اور لبوں کی خاموشی ان کے لیے ایک اور تازیانہ تھی۔ کب تک وہ اس خاموشی اور ویرانی کو نظر انداز کیے جاتے؟ آخر کار ایک دن وہ اس کی پسند کے کھانوں سے سجی میز پر اس کی حسب معمول غیر موجودگی پر بیوی کا جھکا چہرہ اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کرسی گھسیٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹیرس پر اس درخت کے سامنے چپ چاپ کھڑے اپنے لاڈلے بیٹی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے نیچے اتار لائے تھے۔ اس اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا ہی تھا، لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جو بات بگڑ گئی ہے وہ کیسے بنے گی؟ جو گتھی الجھ گئی ہے وہ کیسے سلجھے گی آخر؟ اس نے پھر جیسے اپنے اس پرانے رفیق کی ہلتی شاخ کو تھام کر ایسا سوال کیا جس کا اس کے اپنے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شروع کے چند دن تو اسے اسی بات کا ادراک ہونے میں لگ گئے تھے کہ اسے امبر کی طلاق یافتہ یا 2 بچوں کی ماں ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جس گو حالت میں وہ اس سلگتی رات کو امبر اور منیزا کو چھوڑ آیا تھا، اس کا تعلق کسی بھی ناراضگی یا غصے سے نہیں تھا۔ اس کا خاموش ہو جانا فطری ضرور تھا، لیکن ناقابل فہم نہیں تھا۔ یقیناً حالات نے جو رخ اختیار کیے اور اس کے سامنے یکے بعد دیگرے جو انکشافات ہوئے وہ اتنے اچانک اور غیر متوقع تھے کہ اس کا گنگ اور سن ہو جانا ایک سمجھ میں آنے والا رد عمل تھا۔ لیکن جب یہ انکشاف یا خبر اس کے دل اور دماغ نے قبول کر لی تو پھر یہ اتنی دھماکے دار نہ رہی تھی جتنی منیزا کی کوشش اور کاوش تھی۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس روز کے بعد کی صورتحال نے اسے دل و جان سے کم یہ باور ضرور کروا دیا تھا کہ امبر کی ذات اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ان گزرے دنوں میں وہ جتنا بے چین اور بے قرار رہا تھا، اس بے چینی اور بے قراری کے طفیل وہ بہت اچھی طرح جان گیا تھا کہ نہ امبر کی دل آزاری اور پریشانی اس کے لیے کسی بھی قیمت پر قابل قبول تھی اور نہ اس کی جدائی۔ میرے اس طرح منہ موڑ کر گمسم چلے آنے پر امبر کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اس نے کیا سوچا ہوگا؟ شرمندگی اور بے بسی کے احساس نے اس کا کیسا دل دکھایا ہوگا؟ علی کے دل و دماغ پر امبر کی وہ بجھی نگاہیں اور دھواں دھواں چہرہ اب تک بسا تھا جو اس نے اپنی مڑنے سے پہلے ڈالی جانے والی آخری نظر میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اسے امبر کی ایک جھلک تک نظر نہیں آئی تھی۔ لگتا تھا جس طرح اس نے ان چند دنوں میں کچھ اپنے آپ کو حالات کو سمجھنے کے لیے وقت اور مہلت دینے اور کچھ امبر کو مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے دانستہ اس کا سامنا کرنے سے گریز کیا تھا، اسی طرح امبر بھی گویا کہیں پردوں میں روپوش ہو گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں اس کا منیزا سے ضرور ایک آدھ بار آمنا سامنا ہوا تھا، جس سے ملاقات کی نہ اسے کوئی آرزو تھی نہ حسرت۔ اس کچھ لمحوں کے آمنے سامنے میں بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے خاموشی سے گزر گئے تھے۔ نہ منیزا نے کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ اس کی طرف سے کوئی پہل ہوئی تھی۔ ویسے بھی اس کے ساتھ امبر کو دیکھنے کی عادت کچھ ایسی پختہ ہو گئی تھی کہ اس کو اس طرح اکیلے دیکھ کر دل کو ٹھیس ہی پہنچتی تھی۔ منیزا کی خاموشی اور لاتعلقی باقی اسٹاف کے لیے بھی ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی، چلبلاپن، حاضر جوابی جیسے سنجیدگی اور سرد مہری کی ایک دبیز چادر کے نیچے چھپ گئی تھی، جس کی بظاہر کوئی وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ساتھی خواتین اساتذہ نے ایک آدھ بار اس سے کچھ پوچھنے اور بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے روکھے پن اور بے مروتی سے اپنے کام سے کام رکھنے کا خاصا کھلا پیغام ملنے کے بعد سب پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ لیکن 2 دن پہلے ہونے والی ان دونوں کی اتفاقیہ ملاقات اپنے پہلو میں بہت کچھ لے آئی تھی۔ میں آپ کا کچھ وقت لے سکتی ہوں؟ وہ شاذ و نادر ہی کبھی اسٹاف روم میں آتا تھا۔ اپنے فارغ اوقات میں وہ یہاں کے ہنگامے اور شور شرابے کا حصہ بننے کے بجائے اسکول کے پیچھے پھیلے باغ کے کسی درخت کی سائے میں رکھی بینچ پر بیٹھ کر ارد گرد پھیلی خاموشی سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ لیکن آج صبح سے سر بھاری ہونے کے احساس نے چائے کے گرم کپ کی طلب کچھ اتنی بڑھا دی تھی کہ اس کے حصول کے بغیر اب چارہ نہ تھا۔ حسب توقع بھانت بھانت کی بولیوں اور زور و شور سے بھرے اسٹاف روم کا تصور اسے بدمزہ کر گیا۔ مگر چائے تو چاہیے۔ چائے تک رسائی کی سوچ اسے سیمینار روم کے عقب میں بنے چھوٹے سے کمرے کی یاد دلا گئی، جو بنا تو شاید سٹوریج کے مقصد کے لیے تھا، لیکن رفتہ رفتہ مختلف مواقع پر ہونے والے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے اجتماعات کے طفیل چائے کی رسدگاہ بن گیا تھا۔ 2 برنر والا چھوٹا سا گیس کا چولہا، پانی گرم کرنے کی کیتلی، چائے کی پتی، شکر، خشک دودھ رفتہ رفتہ رازداری سے کاؤنٹر اور دیوار گیر کیبنٹ کا حصہ بن گئے تھے۔ اس ترسیل میں اور اس کے نتیجے میں متواتر بننے والی مزیدار چائے میں ہر ایک کا حصہ ہوتا تھا۔
سیمینار روم حسب توقع خالی پڑا تھا اور یہ سناٹا اور تنہائی اس کے لیے سازگار تھی، لیکن جب 2 قدم آگے بڑھ کر اسے بڑی سی بیزمی میز کے آخری سرے پر سامنے رکھی کاپیاں سمیٹتی منیزا نظر آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ حالات اتنے بھی سازگار نہیں تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اندر آ چکا تھا اور اس طرح اسے دیکھ کر پلٹ جانا بہرحال بد اخلاقی تھی جو وہ کسی کے بھی ساتھ کرنے سے قاصر تھا۔ یوں بھی وہ اپنا بکھرا سامان سمیٹ چکی تھی اور اسے دیکھ کر وہ بھی بہت دیر یہاں رکنے والی نہیں تھی۔ علی نے یہاں وہاں دیکھے بغیر پچھلے کمرے کا رخ کیا اور کیبنٹ کھول کر کپ نکالنے کو ہاتھ بڑھایا۔ سیمینار روم میں ہونے والی اس کے جاتے قدموں کی سرسراہٹ سے لگا کہ وہ کسی بھی لمحے دروازے سے باہر ہوگی، لیکن وہ شاید دروازے تک جا کر ٹھہر گئی تھی۔ کم از کم باہر چھا جانے والی خاموشی سے تو ایسے ہی لگتا تھا۔ کچھ لمحے وہ اسی طرح خاموش رہی جیسے کسی کشمکش میں ہو۔ بظاہر لا تعلقی سے اپنے کام میں مصروف علی کو خوب اندازہ تھا کہ وہ اب تک گئی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے قدم پلٹ آئے۔ کچھ لمحوں کی مزید تکلیف دہ خاموشی کے بعد گویا اس نے کسی حتمی فیصلے پر پہنچتے ہوئے گہری سانس لے کر وہیں سے علی کو مخاطب کیا تھا۔ میں آپ کا کچھ وقت لے سکتی ہوں؟ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی آج علی کی طرح لوگوں سے بھرے اسٹاف روم سے کترا کر کچھ لمحے خواتین کی کھوجتی نظروں، سوالوں اور تجزیوں سے دور گزارنے ادھر نکل آئی تھی۔ آج کل کچھ خاص پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے اس کمرے کی گہما گہمی ماند پڑی ہوئی تھی اور یہی اسے چاہیے تھا۔ علی سے سامنا ہو جانے کا تو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اب ہو ہی گیا تھا تو کیا بالکل وہی نہیں تھا جو وہ چاہتی تھی؟ اس سے بہترین موقع اور کیا ملے گا اپنے دل کی خلش مٹا لینے اور جو سوچا ہے اس کو کر گزرنے کا؟ شاید قدرت بھی اس احسن کام میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ منیزا کے سوال پر علی نے چائے بنانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کپ واپس کیبنٹ میں رکھ کر سیمینار روم کا رخ کر لیا۔ وہ میز کے پاس کھڑی تھی۔ چند بار کی سرسری اور نظر انداز کرنے والی نظر کے بعد آج پہلی بار اس نے منیزا کو باقاعدہ دیکھا تھا۔ آج اسے پہلی بار ٹھیک سے اندازہ ہوا تھا کہ ان گزرے چند دنوں نے اسے کتنا بدل ڈالا تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، اگر گورا رنگ اور کالے گھنے بال خوبصورتی کا معیار ہوں تو۔ بننا سنورنا بھی جانتی تھی، اس لیے اس کے چہرے کے تیکھے خد و خال مزید دو آتشہ ہو جاتے تھے، لیکن آج علی کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے چہرے کا دمکتا سونا اور چمکتی جلد کی دلکشی ان گزرے کچھ دنوں میں مان پڑ چکی ہے۔ اس کا وزن بھی یقیناً کم ہوا تھا اور آنکھوں کے نیچے نمودار ہو جانے والے گہرے کالے حلقے اس کی بے چینی اور کم خوابی کا حال سنا رہے تھے۔ اس دن کے واقعے پر وہ یقیناً پشیمان تھی، اور اگر تھی تو اسے ہونا بھی چاہیے تھا، علی نے سلگ کر سوچا۔ منیزا نے چپ چاپ کندھے پر پڑا بھاری بیگ اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی طرف پھر جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ جی کہیے، علی نے بالآخر کہا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ علی خاموش رہا۔ اپنے آپ سے کچھ لمحوں کی مزید جنگ کے بعد اس نے بالآخر کہا، اس دن جو کچھ بھی ہوا صحیح نہیں ہوا۔ میں اتنی بری نہیں ہوں، بس پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ علی کے لیے یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ اس موقع پر اسے کیا کہنا چاہیے؟ یقیناً اس دن جو کچھ ہوا بہت افسوسناک تھا، لیکن کیا یہ بات یہاں اس طرح کرنی مناسب تھی؟ لیکن حقیقت یہی تھی کہ اور کون سی جگہ مناسب تھی؟ اتفاق سے میسر آ جانے والی اس تنہائی نے یقیناً منیزا کو اتنی بات کرنے پر بالآخر راضی کر بھی لیا تھا کہ شاید اعتراف جرم کر کے اس کے پشیمانی کی آگ میں جلتے وجود کو کچھ سکون مل جائے۔ لیکن اسے بھی اندازہ تھا کہ یہ تنہائی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، یہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیتے ہوئے اب کی بار ذرا غور سے براہ راست علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ امبر کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں؟ علی نے اپنے پیچھے لگے کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ یقیناً، لیکن اس سوال کا جواب یہاں اس غیر محفوظ جگہ پر جو ہر خاص و عام کے لیے کھلی تھی دینے کے بارے میں وہ قطعاً سنجیدہ نہیں تھا۔ اور وہ اس لاابالی اور غیر سنجیدہ لڑکی کو جواب دے کیوں آخر؟ اس کی اس چند لمحے کی خاموشی کا نہ جانے اس نے کیا مطلب نکالا۔ بے چینی سے چند قدم آگے بڑھا کر وہ اس کے سامنے آ گئی۔ وہ بہت اچھی ہے، بہت نیک پرخلوص، لیکن زمانے کی ستائی ہوئی ہے، بہت دکھی ہے۔ اس کو طلاق یقیناً ہوئی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔
لیکن اس میں اس کا قصور کم اور اس کے برے نصیب کا دخل زیادہ ہے۔ آپ اس کا سہارا بن کر بہت نیکی کا کام کریں گے۔ آپ جیسے شخص کا ساتھ تو کسی کو بھی ملے تو اس کی خوش نصیبی ہوگی، لیکن امبر کی تو زندگی سنور جائے گی۔ باہر کوریڈور میں کچھ سرسراہٹ سی ہوئی۔ علی نے سیدھے ہوتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ منیزا نے بھی پلٹ کر پیچھے دیکھا، اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور دروازے کا رخ کیا۔ باہر جاتے جاتے اس نے صرف ایک لمحہ رک کر پھر اسے دیکھا۔ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں علی نے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ ہو سکے تو میری باتوں پر غور کیجیے گا، یہ میری آپ سے التجا ہے۔ اس کی آواز پھر بھر گئی۔ علی نے اب سامنے دیوار پر جمی نظریں ہٹا کر بالآخر اس کی طرف دیکھا۔ اس بڑبڑ ہانکتی بات پہ بات ہنستی لڑکی کا یہ روپ یقیناً بہت حیران کن تھا۔ ان کی نظریں صرف کچھ لمحوں کو ملیں، پھر وہ رخ پھیر کر تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی تھی۔ چیکو کی گھنی شاخوں نے پھر ہوا کے زوردار جھونکے سے مست ہو کر ہلکورے لیے۔ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹکتے ہوئے علی نے گہری سانس بھر کر سوچ میں ڈوبتے ہوئے کنپٹیوں کو انگلیوں کی پوروں سے مسلا۔ منیزا کے ساتھ ہونے والی اس اتفاقیہ ملاقات اور اس کی التجا کے پیچھے کیا تھا؟ پچھتاوا، افسوس، شرمندگی یا ملال؟ منیزا کی طرف سے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی انتہا ہو گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور یقیناً اسے اس کا ملال بھی تھا۔ لیکن اس درجے کے جان کو روک لگا لینے والے جیسے ملال کا تعلق صرف امبر کے دل کو دکھانے ہی سے نہیں تھا، بلکہ اس کے اپنے دل کے آبگینوں کو لگنے والی کاری ضرب سے بھی تھا۔ وہ مرد تھا، ایک خوبصورت طرح دار لڑکی کا التفات اور دلربا نظریں پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ منیزا کا اس کی طرف جھکاؤ کا ایسا راز نہیں تھا جس کی اسے پہلے آگاہی نہیں تھی، لیکن اس التفات میں اتنی شدت تھی، اس کا اندازہ اسے اس دن پہلی بار ہوا تھا۔ آپ جیسے شخص کا ساتھ تو کسی کو بھی ملے تو اس کی خوش نصیبی ہوگی۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی اس کی ناکام امیدوں کا اعتراف تھا، اور اس کی وہ حسرت بھری نظر جو اس نے جاتے جاتے علی پہ ڈالی تھی خود اپنی ذات میں ایک فسانہ تھی۔ کہانی پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے خم اور موڑ کس سرے سے سیدھے کرے۔ منیزا کے معاملے میں وہ بے بس بھی تھا اور بے پرواہ بھی۔ ظاہر ہے کہ سارے معاملے میں نہ اس کا کوئی قصور تھا، نہ اسے اس کی گلو خلاصی کے لیے کچھ کرنا تھا، لیکن جس کی اسے پرواہ تھی اس کے ساتھ یہ بے بسی اسے ستا رہی تھی۔ اس کا امبر سے ملنا اور اس غلط فہمی اور بے بسی کو مٹانا بہت ضروری تھا، لیکن کیسے، کہاں، کس طرح؟ ان سوالوں کے جواب اس کے پاس ہوتے تو بات ہی کیا تھی، لیکن اب یہ جواب ڈھونڈنے ناگزیر ہو گئے تھے۔ کہیں بھی، کسی بھی طرح اس کی امبر سے ملاقات ضروری تھی، بہت ضروری۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑا چیکو کی لہلہاتی شاخوں کے سر تال خاموشی سے سنے گیا۔ بینا کو دبئی گئے کئی ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے بغیر گھر سونا سونا تو تھا ہی، لیکن حیرت انگیز طور پر پرسکون بھی تھا۔ اماں اس کی شادی خیریت سے نمٹ جانے پر تو خوش تھیں، لیکن ہر وقت کی چیخ چیخ اور دانتا کلکل سے نجات پانے پر پرسکون بھی تھیں۔ اتنے عرصے جو بینا نے اس گھر پر راج کیا تھا، اس نے انہیں بہت سی پریشانیوں اور مسئلوں سے محفوظ کر دیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بدمزاجی، بات بے بات روٹنے اور چھوٹی سی خلاف مرضی بات پر چراغ ہو جانے کے سلسلے نے ان کو بیٹی کے سامنے ماں اور گھر کی مالکن ہوتے ہوئے بھی سہما ہوا رہنے کی عادت ڈال دی تھی۔ بینا کا موڈ صحیح ہوتا تھا تو گھر میں سب صحیح ہوتا تھا، اور اس کے اس موڈ کو صحیح رکھنے کی خاطر وہ کیسی دبو ہو گئی تھیں۔ ہیں بینا، آج مبینہ خالہ کو آنے کا کہہ دیں، بہت دنوں سے تمہارے ابا کو دیکھنے آنا چاہ رہی ہیں۔ آج ابا کے لیے دیسی مرغی کی یخنی تو بنوا دو اگر ہو سکے تو، کل سے ان کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، دوائیاں بھی اتنی تیز کھاتے ہیں کہ منہ کا ذائقہ ہی بگڑ گیا ہے۔ کیوں بینا؟ بینا تمہارا دل کرے تو آج بازار چلیں؟ بینا 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 نہ ہوئی، ان کی اماں ہو گئی یا گھر کی داروغہ۔ اس کے خراب موڈ کو خوشگوار بنائے رکھنے کو وہ کیسی کیسی خوشامد کرتی تھیں اس کی۔ گھر کے نوکر بھی اس سے بیزار تھے۔ آئے دن کوئی نئی ماسی دروازے پر دستک دے رہی ہوتی کہ پرانی کو کام حسب منشا نہ ہونے پر نکال باہر کیا جاتا تھا، اور پھر اس نئی کو نئے سرے سے کام بتانے اور کونے کونے میں گھس گھس کر صفائی کی ہدایتیں دیتے اس کی بدمزاجی پھر عروج پر ہوتی تھی۔ یامین نہ جانے اب تک کیسے ٹکا ہوا تھا، ورنہ اس کے ساتھ تو آئے دن کی تو میں تھی۔ اس ٹکے رہنے میں بھی زیادہ دخل خود یامین کا تھا،
ورنہ بینا کی جوتی کو پرواہ نہیں تھی کہ کوئی آئے کوئی جائے. اس کی ناک اتنی اونچی تھی اور نخرہ ایسا سوا نیزے پہ تھا کہ گھر میں کام کی تکلیف کا اندازہ ہونے پر بھی اسے نیچے نہ ہونے دیتی. یامین جب تک نیا نیا تھا اس کی اردو بھی واجبی سی تھی اور یوں بینا کی ٹرٹر بیشتر اس کے سر پر سے گزر جاتی تھی. لیکن کراچی میں رہ کر اردو سے اس کا ایسا صبح شام کا واسطہ پڑا تھا کہ اب بینا کا ایک ایک تازیانہ نہ صرف اس کی خوب سمجھ میں آتا بلکہ وہ ترکی بترکی جواب دینے سے بھی نہ چوکتا. بینا اس کے اتنے سر ہوئی تھی اور اسے ایسا ایسا زج کرتی تھی کہ وہ بھی بدلحاظ ہو گیا تھا. یامین، تم کو 1000 بار بتایا ہے کہ کوفتوں کے قیمے میں صرف ادرک اور اس کے سالن کے مسالے میں صرف لہسن پڑتا ہے. دونوں چیزیں دونوں جگہ ملا دیتے ہو ہر بار. تمہاری اوپر کی منزل خالی ہے کیا؟ ارہر کی دال کو پیاز سے بگاڑ دیا کوڑ مغز، سارا مزہ بگاڑ دیا. بے وقوف، شامی کبابوں میں قیمہ زیادہ ہوتا ہے، چنے کی دال کم. تم ڈھیروں چنے کی دال میں مٹھی بھر قیمہ ملا کے رکھ دیتے ہو. شہزاد بھائی کی شکلیں مجھے دیکھنی پڑتی ہیں. عقل کے پیچھے لٹ لے کر پھرتے ہو کیا؟ اکثر جب وہ اس کے سر پر کھڑی اس کو بات بے بات گھرکی دیتی اور ترکیبیں یاد نہ رکھنے اور مسالے صحیح نہ ڈالنے پر باتیں سناتی تو اول تو وہ جی بھر کے سنی انسنی کرتا رہتا اور یا پھر چمچہ دیگچی پر پٹک کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا. اچھا تو پھر آپ خود بنا لے، میں تو ہر چیز بگوڑتا ہے صرف. اس کے بعد اس کی بنگالی میں بڑبڑاہٹ اسی طرح بینا کے سر پر سے گزر جاتی جیسے کبھی یامین کے سر سے اردو گزر جایا کرتی تھی. یامین اس کی جھک جھک سن کر اور ہضم کر کے اتنے سالوں سے محض اس لیے ٹکا ہوا تھا کہ اس کو اس گھر اور اس گھر کے رہنے والوں سے انسیت تھی، محبت تھی. جب وہ کئی سال پہلے بنگلہ دیش سے ڈرا سہما 17 سال کی عمر میں کراچی پہنچا تھا تو اس کی باورچی کے طور پر ناتجربے کاری اور نہ ہونے کے برابر اردو کی شدھ بدھ کی وجہ سے اس کے ساتھ دماغ کھپانے کو بہت سے گھرانے تیار نہ تھے. ابا، جنہیں وہ بھی ابا ہی کہتا تھا، اپنے کسی دوست کے باورچی کے توسط سے جب اسے گھر لائے تھے تو ان کی ضرورت تو تھی ہی، لیکن اسے بھی کچھ ایسے ہی مہربان درگزر کرنے والے لوگوں کی حاجت تھی جو اس کو آہستہ آہستہ صبر اور تحمل کے ساتھ اس اجنبی ملک میں رچ بس جانے دیں. اسے بہت اچھا لگتا تھا جب صبح صبح وہ اخبار پڑھتے ابا کو چائے کا کپ پکڑاتا تھا تو وہ اپنے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھ کر کہتے تھے، ناشتہ کر لیا یامین؟ چلو جاؤ کچھ کھاؤ. یا جب وہ اماں کی دی ہوئی لسٹ کا سودا سلف لا کر ان کے سامنے رکھتا تھا تو اول تو حساب کتاب لیتی ہی نہیں تھی، اور اگر وہ کچھ بچے پیسے ان کو پکڑانا بھی چاہتا تو وہ اس کا ہاتھ روک کر کہتی، رکھ لو رکھ لو. یا جب بہزاد بھائی اس کو لطیفے سنا سنا کر اور اس کی بنگالی زدہ اردو کا مذاق بنا بنا کر اس کے آس پاس پھدکتے، اور جب وہ رات کو سارے کام ختم کرنے کے بعد چھت پر بنے اپنے کمرے کے باہر رات کے سناٹے میں بیٹھ کر کوسوں میل دور اپنے دیس اور اس دیس میں بسنے والی اپنی ماں کو یاد کر کے درد بھری بانسری بجاتا تو اکثر شہزاد بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور سر دھن دھن کر اس کی بانسری کی تعریف کرتے. اسے معلوم تھا کہ سارے گھر ایسے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ اس کے آس پاس اس جیسے بہت سے بنگالی باورچی کام کرتے تھے اور ان کی سنائی ہوئی باتیں اور کہانیاں اس کے کان میں پڑتی رہتی تھیں. وہ خوش تھا کہ وہ اس گھر کا حصہ تھا، لیکن کچھ سالوں سے اس گھرانے میں بہت کچھ بدل گیا تھا. ابا اب اپنے کمرے میں رہتے تھے، اس لیے صبح کی چائے کے ساتھ پیار بھری ناشتے کی تلقین قصہ پاری نہ ہو چکی تھی. اماں گھر کے کاموں سے سبکدوش ہو کر بس شوہر کی محبت اور آرام کے لیے ہلکا ہوئی جاتی تھیں. شہزاد بھائی گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر چڑچڑے اور پھر بالکل خاموش ہو گئے تھے. بہزاد بھائی میڈیکل کی سخت پڑھائی کی نظر ہو گئے تھے اور یوں ابلے دے کے بینا بازی تھیں اور ان کی بدمزاجیاں اور بدزبانیاں تھیں. اسے اس گھر سے پیار تھا، اس گھر کے مکینوں سے پیار تھا، اس لیے وہ 10 بار روٹ کر جانے اور سامان باندھنے کی دھمکی دے کر اپنے کمرے میں جانے کے بعد بھی واپس آ کر کام میں لگ جاتا تھا. لیکن کب تک؟ شکر ہوا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے بینا کی شادی ہو گئی اور اماں کو جس بات کا خطرہ تھا وہ ٹل گئی. اب یامین کھانا بناتے ہوئے بنگالی گانے گنگناتا اور اپنی مرضی کے مرچ مسالے ڈال کے مسکراتا. گھر کا ماحول تو بے شک پرسکون تھا، لیکن نہ جانے کیوں ان کا دل بینا کی طرف سے پرسکون نہیں تھا. ایک دل کو دھڑکا تھا جو ہولائے دیتا تھا. بینا سے ٹیلی فون پر ان کی اکثر بات ہوتی تھی، لیکن اس بات چیت نے انہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی نوید نہیں دی تھی. اس کا نئی نویلی دلہنوں والا نرم اور دھیما لب و لہجہ تو شادی کے شروع میں بھی نہیں تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ ان کو اسی طرح جھنجلا جھنجلا کر اپنے مسئلے بتانے لگی تھی جیسے وہ شادی سے پہلے گھر میں جھنجلاتی تھی. یہاں ایک تو آئے دن دعوتوں میں جان پھنسی رہتی ہے، نہ جانے کتنے دوست پال رکھے ہیں فرید نے. جب دیکھو
एक दो निकल आते हैं छुट्टी वाले दिन, और चलो भाई खाने बनाओ और खिलाओ, नहीं तो हमारे मियाँ का मुंह बन जाता है। मेरी पसंद नापसंद का तो ख्याल ही नहीं किसी को। 1000 बार कहा साड़ी नहीं पसंद मुझसे नहीं पहनी जाती, लेकिन नहीं भाई, इस खानदान में तो साड़ी ना पहनना गोया जुर्म है। पहनो जरूर, चाहे मुंह के बल गिरो। हर बात में अपनी मर्जी चलाते हैं। जब नहीं होती मुझसे दांत निकाल निकाल कर बातें उनके दोस्तों की बीवियों से, तो क्या करूं? मुसीबत। बस कह दिया मैंने कि नहीं उठा जाता मुझसे इतनी सुबह सुबह। खुद चाय बना लिया करें जॉब पर जाने से पहले, 1 कप चाय बनाकर देने को गहरी नींद से उठो। इतने नखरे हमसे नहीं उठते भाई। अब वो बहन साहिबा आ रही हैं 1 हफ्ता रहने को। अब घर का नक्शा बदलो, उनका कमरा तैयार करो, नाश्ते बनाओ, खाने खिलाओ, बच्चों की चीखम दहाड़ बर्दाश्त करो। कह दिया है मैंने फरीद से कि मेरे घर की कोई एक चीज भी टूटी या खराब हुई तो अच्छा नहीं होगा, बुरा लगता है तो लगे किसी को। अम्मा उसकी लंतरानियों के बीच में कहीं कहीं हत्तुल इम्कान लुकमा देने की अपनी सी सही किए जाती हैं। अरे भाई वो शौहर है तुम्हारा, नई नई बात है, इतना हर बात पे हत्ते से ना उखड़ा करो बेटा। अब शादी हो गई है, बहुत कुछ सहना पड़ता है शौहर और ससुराल वालों को खुश रखने के लिए। यही वक्त है सबके दिल में जगह बनाने की। बच्चे, अपने शौहर को नाराज ना किया करो, उसका ख्याल रखा करो। जितना वो उसे घिघिया कर दुलार से प्यार से संभल संभल कर समझाने की कोशिश करती, वो उतना ही चिड़चिड़ाई जाती। अच्छा अच्छा, हर वक्त मुझे ही सबक ना पढ़ाया करें, आपका जमाना नहीं है ये, आजकल सब बराबरी से चलते हैं। वाह जी वाह, मैं ही ख्याल कर करके मरी जाऊं और मेरा किसी को ख्याल ही ना हो। जी नहीं शुक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा जब फोन हाथ से रखकर ठंडी सांस लेती, तो इस सांस के साथ उनकी 1000 बार पहले भी मांगी गई दुआ फरियाद बनकर लबों पर आ जाती। या अल्लाह तू करम करना, इस लड़की को अकल दे माबूद, इस बेड़े को पार लगा दे या परवरदिगार।